جی بن منڈی پولنگ سٹیشن ہے جتھے اس ٹائم پہ ہیں جب رش ہی رش ہونا گہما گہمی نہ لما تو نہ بندہ تو نہ بندے نہیں ذات تھے بالکل تک سکرے دوستو نانگنی نا پولنگ سٹیشن ہے ٹھیک ہے ایک بندہ بھی ووٹ کاسٹ والا نہیں ہے میرے پر جی بالکل میں یہاں موجود ہوں ڈڈیال گورنمنٹ گرلز اسکول پولنگ اسٹیشن پر، لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ جی بالکل موجود ہوں میں ایک اور پولنگ اسٹیشن پر جس کے بعد صرف ایک موٹر سائیکل ہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ سیکٹر 7 کا پولنگ اسٹیشن۔ اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ فتح کی جانب ہم گامزن ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ جناب جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال سے باخبر نہیں ہے۔ انٹرنیٹ بحال ہوا، اس کے بعد کچھ مذاکراتی لالی پاپ دیا گیا جو کہ بعد میں ناکام ہوا، ایک پروپیگنڈا تھا، جیسا ہمیشہ ہوتا ہوا آیا ویسا ہی ہوا۔ الیکشن کمپین کرنی تھی وہ ہوئی، اس کے بعد آج 27 جولائی ہے، الیکشن کا دن ہے، اور اس سے 2 روز قبل 25 جولائی کو دریک کے مقام سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ 26 جولائی کو جتنی بھی عوام ہے، خاص کر میرپور ڈویژن کی، وہ راولہ کوٹ پہنچے، وہاں سے آگے لانگ مارچ کا سلسلہ مظفر آباد کی جانب 27 جولائی کو ہوگا، یعنی کہ آج کے دن۔ تو ابھی کچھ ہمارے پاس نتائج آئے ہیں پولنگ سٹیشنز کے بھی، اور جیسا کہ 25 جولائی کو کال دی گئی تھی شام کے وقت، تو عوام نے کیا کرنا تھا؟ عوام نے پہنچنا تھا 26 کو راولہ کوٹ، جو کہ ایسا ہوا نہیں۔ عوام نے کیا کیا کہ عوام تو پہلے سے منتظر بیٹھی تھی کہ کب کال آئے ہم نکلیں، تو جناب عوام نے 26 جولائی کا انتظار نہیں کیا۔ عوام نے کیا کیا؟ عوام 25 جولائی کی رات کو ہی نکل گئی کہ صبح بھی جانا ہے تو کیوں نہ ابھی سے نکلیں۔ تو عوام پہنچ گئی جناب والا 25 جولائی کی رات کو ہی۔ تو جو تھوڑے بہت لوگ تھے وہ 26 کو نکلے اور وہ شام کو راولہ کوٹ پہنچ گئے۔ اب حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہاں الیکشن دڑا دڑ ہو رہے ہیں، اور پولنگ سٹیشن پہ عوام کا جو ہجوم ہے، عوام کا جو رش ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور کس طرح سے جو عوام ہے خاص کر میرپور ڈویژن کی، وہ کس طرح پہنچی راولہ کوٹ تک، کیونکہ راستوں میں بہت ساری دشواریاں تھیں، بہت ساری راستے جگہ جگہ سے بند کیے گئے تھے، فورسز تھی۔ تو عوام نے، ظاہر ہے جی یہ یہاں کے لوگ ہیں، انہیں چپے چپے کا پتہ ہے کون سا راستہ کہاں سے سیپریٹ ہو کے کہاں جا کے دوبارہ سے کس شہر میں داخل ہوتا ہے، ان کو سارا پتہ ہے۔ تو جو تو کر کے عوام تو نکل گئی، پہنچ گئی۔ اب جو پیچھے صورتحال ہے پولنگ سٹیشنز کی، وہ بڑی جو ہے قابل دید ہے جی۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ کشمیر میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ جو بتایا جاتا ہے کہ 45 لاکھ کی آبادی ہے، تو اس دفعہ جو ہے وہ الیکشن کو اور پولنگ ڈے کو ملا کے جو ووٹرز کی تعداد ہوگی، جو کہ شام کو اناؤنس ہوگی، آپ کو بھی سن کے ہنسی آئے گی، کیونکہ جو کچھ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کو دیکھ کے جب آپ ووٹنگ کاؤنٹنگ کا وہ جو سلسلہ ہوگا اس کے نتائج آپ سنیں گے تو آپ کو یقیناً ہنسی آئے گی، مجھے ابھی سے آ رہی ہے۔ تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے
کہ عوام تو 45 لاکھ تھی, یہ 1.5-2 کروڑ عوام کہاں سے آ گئی؟ اتنا ووٹ بھی کاسٹ ہو گیا, اور ہر جو امیدوار ہے, چاہے وہ آزاد ہے چاہے کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے, اس نے اتنے ووٹ بھی لے لیے. جبکہ پولنگ اسٹیشنز کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, تو یہ آپ کو بھی ہنسی آئے گی. کچھ جو ہمارے صاحب عقل لوگ ہیں ان کو تو ابھی سے بھی ہنسی آ رہی ہوگی, کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے بھی دیکھ لی ہوں گی, خاص کر جو ہمارے اوورسیز ہیں جی وہ بالکل. میں یہاں موجود ماشاءاللہ سے اس چیز میں کافی ایکٹیو ہے, اس چیز میں وہ کافی آگے ہیں ہم سے. دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہاں ابھی تک آپ کوئی سب بھی سے نہیں پہلے آیا. یہ دیکھیں کہ یہ ہے جو شہر مہران کہا جاتا ہے جس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر مہران ہی ہے یہ. اس کے جو چند پولنگ اسٹیشن ہے, صبح 10 بجے کی یہ رپورٹ ہے, ہمیں یہ ملی ہے, فوٹیج ملی ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح جی کا بالکل موجود ہوں میں ایک اور ووٹر polling ٹرن station آؤٹ پہ. رہا, کس طرح سے جس کے عوام بعد باہر صرف ایک نکلی اور موٹر کس سائیکل طرح یہاں سے نظر آ رہا ہے. یہ الیکشن کو سب سے کامیاب بڑا بنایا, اور polling station ہے. کس لیکن طریقے سے ابھی انہوں تک نے یہاں پہ بھی جو کوئی ہے ووٹ دینے والا اپنا موجود حق رائے نہیں ہے. دہی جو ہے وہ استعمال کیا. آپ دیکھیں یہ فوٹیج ہے, یہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کتنا رش ہے اور کس طرح عوام کا ہجوم ہے. لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں, ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ اپنا ووٹ جلد از جلد کاسٹ کرے, کیونکہ گرمی ہے تو لوگ جلدی میں ووٹ کاسٹ کر کے نکلنا چاہتے ہیں اپنے کام کاروبار کے لیے بھی اور اپنے گھروں کے لیے بھی. اور تو دوسرا پولنگ اسٹیشن آپ دیکھیں کہ کس طرح خواتین کا جو ہجوم ہے, خواتین کا جو رش ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں صرف اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے, اور اپنے جو ان کے امیدواران ہیں دوستو, ان کو نانگنگ پولنگ بھاری اسٹیشن ہے, اکثریت سے ٹھیک کامیاب ہے, کروانے کے ایک لیے بندہ بھی نکلے ہوئے ووٹ کاسٹ والا نہیں ہے. ہیں. جو مین ڈڈیال سٹی کے اندر جو پولنگ اسٹیشن ہے یہ ان کی صورتحال ہے. اور اب اس کے بعد میرپور جو سب سے بڑا میرے خیال سے پولنگ اسٹیشن ہونا چاہیے تھا یا ہوگا یا ہے, مجھے کچھ اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے. سب سے بڑا پولنگ اسٹیشن میرپور نانگی, کیونکہ نانگی کو جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ میرپور شہر کا دل کہا جاتا ہے, کیونکہ مین میرپور سٹی کے وسط میں ہے, سارے کاروباری مراکز وہاں پہ ہیں, بس سٹاپ وہاں پہ ہیں, تو اس لیے نانگی کو میرپور سٹی کا دل کہا جاتا ہے. یہ نانگی کا پولنگ اسٹیشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا رش یہاں پہ کس طرح سے عوام باہر نکلی ہوئی ہے, بچے, بزرگ, خواتین. بے شک بچوں کا ووٹ نہیں ہے, لیکن بچوں نے جھنڈے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں اپنے اپنے جو پارٹی امیدوار ہیں ان کے, اور ان کے حق میں نعرے بازی ہو رہی ہے. اور شدید قسم کا جو عوام کی جانب سے ووٹر ٹرن آؤٹ رہا, بہت بھاری اکثریت میں, بہت بھاری تعداد میں. آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پارٹیز کے انہوں نے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں, اور ہر بندہ اسی جلدی میں ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا ووٹ کاسٹ کرے اور اپنے معاملات زندگی کی طرف دوبارہ سے لگ جائے. میرپور کا یہ پولنگ اسٹیشن ہے نانگی کا, جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو جس پولنگ اسٹیشن کا پچھلے 2 دنوں سے ڈھونگ رچایا گیا کہ وہاں دھاندلی پکڑی گئی ہے, پریزائڈنگ آفیسر کو معطل کیا جائے گا, اور کچھ نام لیا گیا. آئی تھنک کوئی پٹواری صاحب تھے, انہوں نے اپنی گاڑی میں جو ہے وہ پہلے سے ہی کچھ سامان الیکشن سے ریلیٹڈ وہ جو ہے اس پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ سے 1 رات قبل پہنچا دیا. تو خیر اینی ویز اس پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے, جس کا بہت ہی ایک چرچا کیا گیا تھا, ایک بہت ہی اس کا وہ بنا کے گیند سا وہ اچھالا گیا تھا کہ یہ پولنگ اسٹیشن بڑا حساس ہے جی, بڑا فیصلہ کن پولنگ اسٹیشن ہے. تو اس کے نتائج ہیں, یہ کوٹلی منڈی والا پولنگ اسٹیشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ فوٹیج ہمارے پاس کوٹلی منڈی
والے پولنگ اسٹیشن کی فوٹیج ہے. کس طرح سے عوام باہر نکلی ہوئی ہے اس پولنگ اسٹیشن پہ بھی. عوام نے جو ہے اپنا حق رائے دہی کھل کے استعمال کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں جس شخص کا ووٹ رجسٹر تھا وہ اپنا آئی ڈی کارڈ ہے یا پھر جو بھی آپ کہہ لیں کاغذات ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا، عوام ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کا ووٹ کاسٹ ہو جائے، ووٹ ضائع نہ جائے. وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے عوام بھرپور طریقے سے باہر نکلی ہوئی ہے. یہ کوٹلی منڈی کا پولنگ اسٹیشن ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی دکھا دیں کہ آج صبح کے مناظر ہیں دریک راولا کوٹ سے کہ کچھ دھرنے میں اور لانگ مارچ کی شرکت کے لیے کچھ تھوڑے سے لوگ، بالکل تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں وہاں پہ. بہت کم تعداد ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹیج ہے، یہ آج صبح کی ہے. تو ظاہر ہے صبح کی فوٹیج ہے. ابھی کچھ لوگ تیاری میں ہوں گے، کچھ لوگ جن کے گھر آس پاس ہیں وہ ابھی گھروں میں ہوں گے، وہ بھی آئیں گے کیونکہ نماز ظہر کے بعد کی کال ہے کہ وہ مظفر آباد کی طرف نکلیں گے. تو ابھی تک جو صبح کے یہ مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صبح کے مناظر ہیں. عوام جس طرح سے بتایا جا رہا ہے میڈیا پر بھی اور ہر طرح کے جو سورسز ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے کہ راولا کوٹ دھرنا بری طرح سے فلاپ ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی عوام نکلی ہوئی ہے جی. اس کے بعد جس طرح سے عوام وہاں تک پہنچی، جن راستوں سے پہنچی، وہ بھی فوٹیج ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو مین شاہراہیں تھیں وہ تو قبضے میں تھیں، لیکن عوام نے جو متبادل راستے اختیار کیے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے پہنچے وہاں پہ، کتنا ٹائم لگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کے سامنے اس وقت فوٹیج ہے. عوام کس طرح جنگلوں سے ہو کے پیدل یا جس طرح سے بھی جو بھی سورسز جس کے پاس جو کچھ بھی تھا، عوام اسی طریقے سے راولا کوٹ پہنچی ہے. تو تعداد کا کچھ خاص اندازہ نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہوگی، ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی، لیکن اب انتظار ہے نماز ظہر کا. اس کے بعد جو بھی معاملات ہوں گے، ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حکمران بالا کی عقل میں یہ بات آ جائے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور وہ ابھی بھی بیٹھ کر اس معاملے کا کوئی حل کر لے، ابھی بھی اس معاملے کو مثبت طریقے سے جو ہے وہ انجام تک پہنچا لے. باقی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہ بھی آپ نے دیکھا، اور جو چند افراد راولا کوٹ میں اس وقت موجود ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا. اور اس کے بعد جس طرح سے جو راستے تھے وہ بھی آپ نے دیکھے. تو جو مزید ہمارے تک انفارمیشنز آئیں گی یا میڈیا کے سورس سے آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت سے لوگ ایکٹیو ہیں، تو وہاں سے جو کچھ بھی ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں شیئر کرتا رہوں. تو آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی جو آپ تک مثبت منفی پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہے، مثبت جو بھی آپ کو اور سچ پہ مبنی آپ کو جو بھی کنٹینٹ نظر آتا ہے آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.